الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور آج اس کا آخری جمعہ ہے، اور الحمدللہ اس رمضان کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اس میں ہمارے ملک میں 5 جمعے ہوئے۔ عام طور سے مہینے کے اندر 4 جمعے ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں الحمدللہ 5 جمعے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے عطا فرمائے۔ رمضان ہمارے ملک میں شروع بھی ہوا جمعہ کو، اور اب شاید ختم بھی جمعہ ہی کو ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان 2 جمعوں کے درمیان ہمیں عطا فرمایا۔ تو ایک طرف رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان المبارک کی برکتیں، دوسری طرف جمعوں کی برکتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک فعل نیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کی بھی اور رمضان المبارک کی بھی برکتیں اپنے رحمت سے ہمارے ملک پر نازل فرما دیں۔ مدتوں سے ہمارا ملک اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل سے، طرح طرح کی مشکلات سے، طرح طرح کے مصائب سے دوچار ہے۔ یقیناً یہ ہماری شامت اعمال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ رمضان جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں عطا فرمایا، 5 جمعوں والا رمضان، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل سے، ہماری خلاصی کا، مغفرت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا رمضان ثابت ہو۔
جب یہ آخری جمعہ آتا ہے رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اور آج تو شاید آخری دن بھی ہو، اگر آج چاند نظر آ گیا تو رمضان کا آخری دن ہوگا، تو دل میں کچھ ملے جلے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ ہونے چاہیے۔ ایک تو اللہ جل جلالہ کا شکر کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ عطا فرمانا ہی بذات خود بڑی نعمت۔ پھر دوسرا شکر اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں کچھ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق بخشی۔ کچھ روزے رکھ لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رات کو تراویح کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی اپنے فضل و کرم سے۔ اور عام طور سے گیا مسلمان بھی ہو تو رمضان کے تقدس کا، اس کی حرمت کا اس کے دل میں کچھ احساس ہوتا ہے، تو عام دنوں سے کچھ زیادہ نفلی عبادتیں کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، تلاوت کی توفیق ہو جاتی ہے، کچھ ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، دعاؤں کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ جل جلالہ نے توفیق عطا فرمائی ان چیزوں کی، اس پر شکر۔ پہلا شکر کہ یہ مہینہ عطا فرمایا، دوسرا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے روزے رکھوا دیے، تراویح پڑھوا دی، تلاوت کروا دی۔ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس کی توفیق نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں رمضان کب آیا کب گزر گیا اس کا پتہ چلتا نہیں، نہ روزے کی فکر ہے، نہ نمازوں کی، نہ تراویح کی، نہ کسی اور بات کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کو بھی توفیق عطا فرما دے، دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ نے جن کو دے دی تو ان کا فرض ہے کہ وہ شکر ادا کریں۔ تو آج کا دن اللہ جل جلالہ کے شکر کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا، رمضان کی نعمت پر شکر، اس رمضان میں توفیق ملنے پر شکر۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، روزے رکھ لیں، تراویح پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، نفلیں پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، اللہ جل جلالہ کی عبادت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ صرف ایک شکر کی عبادت بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر کی عبادت، کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ سانس چل رہا ہے، ایک سانس اندر جاتا ہے، ایک باہر آتا ہے، اندر جانا ایک نعمت، باہر آنا دوسری نعمت۔ تو ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں۔ اگر صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا کرنے بیٹھو تو ممکن ہی نہیں کہ آدمی صرف سانس کی نعمت کا، اور ہزار لاکھوں کروڑوں اربوں پدموں نعمتیں اس کے علاوہ ہیں۔ تو اس واسطے کوئی بھی حق تو ادا کر نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ البتہ جو کچھ ہے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہے جیسے ایک علامتی عبادت ہے، یعنی حق تو ادا ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مکمل تو ادا نہیں ہوتے، مکمل طریقے سے نہیں دیے جاتے، ایک علامتی طور پر ایک اظہار عقیدت کے لیے، اظہار محبت کے لیے، کسی شخص کی خدمات کے اعتراف کے لیے
کچھ اس کو علامتی چیز ہدیے کے طور پر دے دیتے ہیں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں بھائی ٹوکن قسم کی ہے یہ، کہ حقیقت تو ہو نہیں سکتی لیکن یہ علامتی چیز ہم نے دے دی۔ تو اللہ جل جلالہ کی جتنی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے، اس کے جلال کے، اس کے جمال کے، اس کی قدرت کے، اس کے حکمت کے شایان نشان نہیں ہوتی، شایان نشان نہیں ہوتی، لیکن ہم جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں وہ ایک علامتی قسم کی عبادت ہے کہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، اس کا اعتراف ہو گیا۔ لہذا اس میں یقیناً کوتاہیاں، ہماری عبادتوں کے اندر بھی کوتاہیاں، روزے بھی رکھ لیے لیکن روزے کا جو حق تھا وہ ادا نہ کر پائے، روزے کے اندر کھانا پینا تو الحمدللہ چھوڑ دیا، لیکن پتہ نہیں روزے کے اندر اور کیا کیا اس کی آداب کی خلاف ورزی ہوئی، نہ جانے اس میں کسی گناہ کا ارتکاب ہوا، اور پتہ نہیں کیا تقصیرات ہم سے حاصل ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں۔ تو دوسرا کام ہمارا آج کے دن ہونا چاہیے استغفار۔ یا اللہ آپ کی توفیق پر شکر، آپ کی توفیق پر شکر کہ آپ نے یہ روزے رکھوا دیے، اور اپنی تقصیرات پر، اپنی کوتاہیوں پر اے اللہ استغفار، جو غلطی ہوئی ہے، جو ناقدری ہوئی ہے رمضان کی، جو بے ادبیاں ہم سے ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما۔ وہ کریم ایسا ہے، وہ ذات ایسی کریم ہے کہ جب بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اس کے سامنے اور استغفار کر لے اور کہہ دے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں معاف فرما کر ان ناقص عبادتوں کو بھی کامل ہی شمار کر لیتے ہیں، ان ناقص عبادتوں پر بھی ثواب ادا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے۔ چنانچہ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی، یہ رمضان کی تکمیل اور عید کے آغاز کا اس میں ذکر ہے۔ تو کیا عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تکمیل کا ذکر جو فرمایا، عجیب انداز سے فرمایا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو۔ ایک جگہ فرمایا تھا، جہاں فرمایا تھا کہ تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، ہم نے تمہارے پر روزے فرض کیے ہیں گنے چنے دنوں میں، گنے چنے دن 29 دن یا 30 دن یہ کہا تھا۔ تو اب جب رمضان کی تکمیل اور روزوں کی تکمیل کا ذکر آیا تو فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے لِتُكْمِلُوا رمضان لِتُكْمِلُوا الصِّيَامَ وَالْقِيَامَ، تاکہ تم روزوں کو پورا کر لو۔ یہ بھی کہہ دیتے کہ قیام کو پورا کر لو، رمضان کی رات کے قیام کو پورا کر لو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ بظاہر ہم لوگوں کو یہ تسلی دینی مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ارے تم روزے تو کیا پورے کرو گے، روزے کا تو کیا حق ادا کرو گے، گنتی پوری کر لو، جیسے کیسے بھی روزے رکھ لو، روزے رکھ لیے اور اس کی گنتی پوری کر لو، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ تو جب گنتی پوری کر لو گے، اللہ کے لیے کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کر لو گے، چاہے تم سے اس کا حق ادا نہ ہو پایا ہو،
تو ہم اپنے بارگاہ میں قبول کر لیں گے. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دیا. کیا تکبیر بیان کرو کہ حق تو کیا ادا کرو گے، لیکن رمضان کے اندر بھی اللہ کی بڑائی کا بیان عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 20 رکعتیں پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ 20 رکعت میں تکبیریں کہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو 100 سے کم تو نہیں ہوتی، 100 سے کم تو نہیں ہو سکتی نا. 20 رکعتیں ہیں تو کتنی رکعتیں ہوئی؟ ایک تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر. پھر رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے وقت خیر سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر. 3 رکوع سے اٹھ کر اللہ اکبر. 4 پھر دوبارہ سجدے میں جا کر تک اللہ اکبر. 5 پھر چھٹی. تو 6 مرتبہ ایک رکعت میں ہوئی نا. ایک رکعت میں 6 تو 20 رکعت میں ہے جی 120. 120 مرتبہ روز اللہ کی بڑائی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس جس سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ بڑائی کیوں بیان کروائی جا رہی ہے؟ یہ بڑائی کیوں بار بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر بار بار؟ اور پھر جب عید کی نماز کو جا رہے ہو تو عید کی نماز کو جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. بڑائی بڑائی اس ذات کی بڑائی، اللہ اکبر. تکبیر عید کی نماز پڑھو تو عید کی نماز میں بھی 6 تکبیریں زیادہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 6 تکبیریں عام نمازوں سے زیادہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بار بار تکبیر کہلوائی جا رہی ہے. پورا رمضان تکبیروں کی صداؤں سے گونج رہا ہے بندہ. کیوں؟ کہ یہ بات تمہارے دل میں بیٹھ جائے کہ اس کائنات میں کوئی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی بڑی نہیں ہے. اگر بڑا ہے تو وہی ہے. اطاعت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے. اور اس کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بڑی کہلانے کے مستحق ہو. مستحق ہے تو ایک ہی ہے، وہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض. بڑائی اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی اس کی بڑائی. جب وہ بڑی ہے، جو بڑا ہے اس کے آگے سر جھکایا جاتا ہے. جو بڑا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. جو بڑا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے. جو بڑا ہے اس کی محبت کی جاتی ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے. تو یہ بار 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 یہ نہ سمجھو کہ فلاں بادشاہ بڑا ہے، فلاں صدر بڑا ہے، فلاں وزیر اعظم بڑا ہے، فلاں صاحب منصب بڑا ہے. ارے کوئی بڑا نہیں ہے. بڑا ہے تو ایک ہی ہے، اللہ اکبر. بے شک دنیا کے جو بڑے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے. ماں باپ بڑے ہیں، ان کے حقوق ہیں، بڑے بھائی ہیں ان کا حق ہے، اور صاحب منصب کا بھی حق ہے، اس کا اپنے حد تک. لیکن جہاں ان کی محبت اور ان کی اطاعت جب غالب آنے لگے اللہ میاں کی اطاعت کے اوپر، ان کا حکم اللہ کے حکم پر غالب آنے لگے، وہ بندے مسلمان کا وہ کام نہیں ہے. وہ اس وقت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. لہذا کوئی بھی حکم جو آئے گا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا وہ نہیں مانوں گا. مانوں گا تو اللہ کا حکم مانوں گا. یہ بات بٹھائی جا رہی ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. شکر وہی جو میں کہہ رہا تھا، شکر اس بات پر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی. شکر اس بات پر ادا کرو
کہ تم سے جیسی کیسی بھی ہوئی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے انجام دلوا دی. شکر اس بات پر ادا کرو کہ تم نے اتنی بار اللہ کی کبریائی کا کلمہ منہ سے نکال لیا، اور شکر اس بات پر کرو کہ ان چھوٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی وہ اپنے فضل و کرم سے کیسا قبول فرماتے ہیں. کوئی آدمی حق تو ادا کر نہیں پایا اس کی عبادت کا، لیکن کہہ دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کو جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا مطلب؟ اور عبادتوں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ اس پر اتنا ثواب، اس پر اتنا ثواب، اس پر اتنا ثواب، لیکن روزے کے لیے نہیں کہا کیا ثواب، کہ میں دوں گا، اپنی شان کے مطابق دوں گا، اپنی شان کے مطابق دوں گا. انا اجزی بھی. تم نے کیا ہے، تھوڑا سا اتنا ہی تو کیا نا بھائی، چند گھنٹے تم اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی خاطر بھوکے پیاسے رہ گئے، پھر افطار میں جا کے سب نوفا ٹوٹا بھی برابر کر لیا. افطار میں جا کر وہ جو کچھ تھوڑی بہت بھوک پیاس رکھی تھی وہ بھی سب برابر کر لی، اور سارا حساب برابر کر لیا رات کے اندر، صبح سحری تک. لیکن صبح سے لے کر شام تک تم نے چونکہ میری اطاعت کی تھی، میری فرما برداری کی تھی، اس واسطے میں نے اس کو قبول کر لیا، تمہاری قبول کر لیا. کتنی کوتاہیاں ہوئی، کیا ہوا؟ تم نے استغفار کیا تھا، درگزر کر دیا. اور انا اجزی بھی، اب میں دوں گا تمہیں جزا. تم تو میری شان کے مطابق عبادت کر نہیں سکتے، میں اپنی شان کے مطابق جزا دے سکتا ہوں، میں اپنی شان کے مطابق صلہ دے سکتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگو آج کے دن، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی، ہم سے نہیں بن پڑا، ہم سے حق ادا نہ ہو پایا، ہم آپ کی شان کے مطابق نہ کر سکے، لیکن ہم تو آپ کے شان کے مطابق نہیں ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. آپ اپنی شان کے مطابق، آپ ایسی رحیم و کریم ہیں، آپ ایسے ہی رحیم و کریم ہیں، آپ ایسے ہی سخی داتا ہیں کہ تھوڑی سی بھی چیز ہماری طرف سے چلی جائے، کیا چلی جائے، پیش کرنے کے بھی لائق نہیں، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتے ہیں. وہ مشہور ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس لوگ ہدیے لے جایا کرتے تھے، ہدیے لے جاتے تھے. تو ایک دیہاتی تھا، اس کو کہیں سے بادشاہ کے پاس جانے کا موقع مل گیا. اس نے سوچا کہ میں کیا لے کے جاؤں تحفہ. تو اس نے سوچا میرے گھر کے پاس ایک بہت ٹھنڈا پانی کا چشمہ ہے، یہ پانی جو ہے کہاں بادشاہ کو میسر آتا ہوگا، لہذا وہ ایک برتن میں بھر کے پانی لے گیا، چشمے کا پانی. اور یہ سوچا میں نے بڑا شاندار ہدیہ پیش کیا بادشاہ کو. بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ پانی میں لایا ہوں، ٹھنڈا پانی میرے وطن کا بڑا پیارا پیارا چشمہ ہے، اس میں سے یہ پانی نکلتا ہے، تو یہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں. بادشاہ دل میں تو ہنسا کہ کیا یہ بیوقوف ہدیہ لے کے آیا ہے میرے لیے، پانی میرے پاس دریا بہ رہا ہے میرے محل کے نیچے، اور ایک آلت سے اعلیٰ پانی میسر ہے، کیا لے کے آئے یہ میرے لیے. چھوڑا، دل میں تو ہنسا، لیکن بیچارے دیہاتی کا جو جذبہ تھا کہ یہ لایا میری محبت میں ہے، عقل تو آئی نہیں اس کو کہ کیا چیز لے جانی چاہیے کیا نہیں لے جانی چاہیے، لیکن جو اندر کا جذبہ تھا وہ جذبہ نیک تھا، جذبہ محبت کا تھا کہ محبت میں میرے لیے یہ لے کر آیا ہے. تو اس نے کہا بھائی تم تو میرے لیے بہت اچھی چیز لے کے آئے، شاباش. اور بعد میں
اپنے درباریوں سے کہا کہ جس برتن میں یہ پانی لایا میں دوسرے برتن میں اس کو منتقل کر لو اور اس برتن کو سونے سے بھر کر اس کو واپس کر دو، سونے سے بھر کے واپس کر دو۔ تو اب اگر کوئی اور اگر عقل سے دیکھتا تو کہ بیوقوف تو اتنی دیر سے چل کے آ رہا ہے، برتن کے اندر پانی بھر کے لایا، وہ چھلک رہا ہے، اس میں بیچ میں گرد غبار پڑ گیا، اس کو وہ میلا بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، حماقت ہے، کوئی ہوتا حماقت کی۔ لیکن اس نے دیکھا کہ یہ بیچارہ دیہاتی ہے، یہ بیچارہ کم عقل ہے، سمجھ کم ہے، لیکن دل کا جذبہ یہ ہے کہ کسی طرح میں محبت کا اظہار کر دوں۔ اس دل کے جذبے کی قیمت بادشاہ نے تصور کر کے اس کے برتن کو سونے سے بھر کر واپس کر دیا۔ ارے ہم اللہ میاں کے سامنے ایسے ہی دیہاتی ہیں، دیہاتی سے بھی بدتر۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی عبادت کر لی، بڑا تیر مار لیا، اس کے شان شان تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا فضل و کرم یہ ہے کہ ہماری اس حماقت، ہماری تقصیرات اور کوتاہیوں کے باوجود اگر دل میں جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا تھا، اخلاص تھا، اللہ کے لیے اخلاص تھا، وہ پھر ہمیں سونے سے نہیں، سونے سے بدر جہاں بہتر چیزوں سے ہمیں نواز دیتا ہے اور کہتا ہے انا اجزی بھی، اب میں دوں گا تمہیں جزا، تم کیا لاؤ گے، میں تمہیں جزا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ ایک مرتبہ عرض معروض کر لیں کہ اللہ میاں توفیق آپ کی تھی، شکر ہے آپ کا، اور اس توفیق کے اندر ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ آپ ایسے ہی سخی داتا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو سارے رمضان روزے رکھے گا اس کے میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو سارے رمضان قیام کرے گا یعنی تراویح، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب ہم سے سارے مہینے کیسے رکھے گئے کیسے نہیں رکھے گئے ہمیں نہیں معلوم، جینا کا بذات مزدات، ہم تو یہی کھوٹی پونجی لے کے آ گئے تھے آپ کی بارگاہ میں۔ باقی آپ نے جو اس کے اوپر اجر و ثواب رکھا ہے، محتاج ہم اس کے ہیں، مستحق ہو یا نہ ہو، محتاج ہیں۔ اے اللہ اپنے رحمت سے وہ سب عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا کرو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ سب عطا فرما دیجیے، ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے۔ استحقاق تو ہمارا کسی بھی چیز کا نہیں، آپ کے اوپر کون سا ہمارا حق آتا ہے، لیکن آپ ہماری احتیاج پر نظر فرما کر، ہماری حاجت پر نظر فرما کر عطا فرما دیجیے، وہ سارے فضائل عطا فرما دیجیے۔ ہاں آپ سے کیوں نہ مانگے، آپ ہمارے مالک، آپ ہمارے خالق، آپ ہمارے آقا، ہم آپ سے کیوں نہ مانگے، کس سے مانگے؟ جو آپ نے جو فضائل رمضان کے اندر رکھے ہیں، جو نعمتیں آپ نے رمضان کے اندر رکھی، جو برکتیں رکھی ہیں، اے اللہ وہ سب دے دیجیے، ہمیں کسی سے بھی محروم نہ فرمائیے۔ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور بھائی قبل اس کے کہ رمضان ختم ہو، سچے دل سے ایک توبہ ضرور کر لو، توبہ سچے دل کی۔ یا اللہ آپ نے یہ مہینہ عطا فرمایا تھا تقوی عطا کرنے کے لیے، اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اب میری زندگی شروع ہونے والی ہے رمضان کے بعد، پتہ نہیں کس حالت میں میری شروع ہوگی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے توفیق عطا فرما دیجئے کہ جس تقوی کے لیے آپ نے مجھ سے روزے رکھوائے تھے وہ تقوی مجھے حاصل ہو جائے۔ اے اللہ میں پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، پچھلی زندگی میں جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے، چھوٹے ہوئے، بڑے ہوئے، خفیہ ہوئے، علانیہ ہوئے، جیسے گناہ ہوئے، اے اللہ سب سے معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہوں کے پاس نہیں جاؤں گا، گناہوں کا آنکھ کو غلط استعمال نہیں کروں گا، زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، کانوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، ہاتھوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، کمائی حلال کی کمائی کماؤں گا، حرام سے بچوں گا، دھوکے سے، فریب سے، لوگوں کو بہکانے سے اور سود سے اور قمار سے اور جوئے سے اور رشوت سے
اس کا ایک پیسہ اپنی کمائی کے اندر نہیں لاؤں گا. یہ عہد کر لو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ. اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ یا اللہ یہ توبہ کر تو لی ہے لیکن اس پر عمل اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے رحمت سے مجھے توفیق استقامت کی عطا فرما دیں گے. اور جو بندہ استقامت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں. وعدہ ہے ان کا. اس واسطے بھائی خلاصہ شکر اللہ تعالیٰ کی توفیق پر، اپنی کوتاہیوں پر جو ہوئی عبادتوں میں وہ ان پر استغفار، اور اللہ کے سامنے توبہ کہ اللہ میں اب اپنی باقی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں، گناہوں سے بچ کر رہوں. اور یہ پھر دعا کہ اللہ توبہ کر تو لی مگر اس توبے پر قائم رہنے کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے. آپ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اے اللہ مجھے توفیق عطا. یہ 4 کام کر لو. آخری جمعہ ہو گیا. آخری جمعے کا جو فائدہ ہے، آخری جمعے کا جو مقصد ہے وہ اللہ نے عطا فرما دیا. یہ 4 کام اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی تقوی کی شمع روشن ایسی فرما دے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق برقرار رہے، مضبوط رہے. اس کے سامنے حاضری کا احساس ہمارے دلوں میں جاگزین رہے، اور ہم ہر قول و فعل سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرا اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس رمضان کی نعمت آپ نے عطا فرمائی. اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی. اے اللہ ہم اس پر شکر ادا نہیں کر سکتے، حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. اے اللہ اس رمضان کے اندر آپ نے جو کچھ بھی روزے کی، نماز کی، نفلوں کی، تلاوت کی جو کچھ بھی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ وہ بھی آپ کا کرم. اے اللہ اس پر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں. اس کا شکر ادا ہم کرنے سے قاصر ہے جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی. لیکن یا اللہ ہم نے جو ان عبادتوں کی، ان دنوں کی جو ناقدری کی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، اپنے رحمت سے ان کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہم احمق ہیں، اے اللہ ہم بیوقوف ہیں، ہم اے اللہ نادان ہیں. اے اللہ ہماری نادانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی قبول فرما لیجئے. ان کو ایسا ہی بنا دیجئے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں. یا اللہ اپنے رحمت سے قبول فرما کر وہ سارے انوار و برکات، وہ سارا اجر و ثواب جو آپ نے اپنے رمضان کے لیے، روزوں کے لیے، عبادتوں کے لیے، قیام کے لیے رکھا ہے، اے اللہ وہ سب عطا فرما دیجئے. آپ ایسے ہی کریم و سخی ہیں. اے اللہ وہ ہماری اہلیت کو نہ دیکھیے، ہمارے استحقاق کو نہ دیکھیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے، اپنی شان کے مطابق، اپنی شان قریبی کے مطابق وہ سارے انوار و برکات عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس کا سارا زیادہ ثواب عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری نااہلی کے باوجود عطا فرما دیجئے، ہمارے مستحق نہ ہونے کے باوجود عطا فرما دیجئے. اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے، اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ آج ہم آپ کے سامنے یا اللہ توبہ کرتے ہیں. یا اللہ پچھلی زندگی کس طرح گزری، کن گناہوں میں گزری، کن معصیتوں میں گزری، کن نافرمانیوں میں گزری، یا اللہ ان سب سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ آپ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں. آپ نے توبہ کے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے. اے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اے اللہ ان سب گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اپنی ساری زندگی کی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مکمل توبہ کرتے ہیں. یا اللہ آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں. اے اللہ کے گناہوں کے پاس نہیں جائیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یا اللہ نگاہوں کے گناہ سے بھی، کانوں کے گناہ سے بھی، زبانوں کے گناہ سے بھی
ہاتھ اور پاؤں کے گناہ سے بھی، حلال حرام آمدنی سے بھی، لوگوں کو ستانے سے بھی، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بھی، اے اللہ عہد کرتے ہیں آپ کا حق بھی ادا کریں گے، حقوق اللہ ادا کریں گے، آپ کے بندوں کا حق بھی ادا کریں گے، حقوق العباد ادا کریں گے۔ اے اللہ اس بات کا تہیہ کرتے ہیں، یا اللہ تو اس توبہ کو قبول فرما لیجئے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، اور پھر یا اللہ اس توبہ پر قائم رہنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ جب تک آپ کی توفیق نہ ہو ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائیے، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر توبہ، پھر استغفار کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ رمضان اس طرح پورا کیجیے، اس طرح اس کے رمضان کی تکمیل ہو کہ ہم سب کی مکمل مغفرت ہو چکی ہو۔ یا اللہ یہ رمضان ہماری مغفرت کا پروانہ ہو۔ اے اللہ اس رمضان کے آخری ساعتوں اس طرح گزریں کہ ہماری مکمل مغفرت ہو چکی ہو۔ اے اللہ آپ نے مکمل طور پر ہمیں بخش دیا ہو۔ اے اللہ اس طرح آپ ہماری رمضان کی تکمیل فرمائیے کہ ہماری گردنیں جہنم کے آگ سے رہائی پا چکی ہوں، اور تقائے رمضان میں ہم شامل ہو چکے ہوں، آپ کی رحمت کے مورد ہم بن چکے ہوں، آپ کے انوار و برکات کے مورد ہم بن چکے ہوں۔ اس طرح یہ رمضان ہمارا پورا ہو۔ اے اللہ اسی طرح رمضان پورا کر دیجئے، ضرور کر دیجئے، ضرور کر دیجئے، یا اللہ ضرور کر دیجئے، اپنی رحمت سے کر دیجئے، ہماری نااہلی کو نظر انداز کر دیجئے، ہمارے غیر مستحق ہونے کو نظر انداز کر دیجئے۔ سارے انوار و برکات جو آپ نے رمضان کے اندر رکھے ہیں یا اللہ وہ سب اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، کسی سے محروم نہ فرمائیے۔ ایسے ہی آپ کریم ہیں، ایسے ہی آپ سخی اور داتا ہیں۔ اے اللہ آپ کے آگے نہ جائیں تو کس کے سامنے جائیں، آپ کا در نہ کھٹکھٹائے تو کس کا کھٹکھٹائے۔ یا اللہ جو دعائیں کی گئی ہے وہ ساری بھی قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی اور در نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر جا کر ہم مانگ سکیں۔ اے اللہ جو کچھ دعائیں ہم نے مانگی رمضان کے اندر مانگی، اے اللہ وہ ساری قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ سبھی قبول فرما لیجئے، کسی کو بھی رد نہ فرمائیے۔ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی دل میں نہیں آئی، خیال میں نہیں آئی، اے اللہ وہ بھی قبول فرما لیجئے۔ آپ دلوں کے حاجتوں کو جاننے والے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ وہ سب قبول فرما لیجئے، وہ جو ہم نے نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما لیجئے۔ جو یا اللہ اپنے خیر سے سب کچھ عطا فرما دیجئے، ہر طرح کے شر سے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔